ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر پرسکون ہو، جہاں رشتوں میں محبت ہو، دلوں میں نرمی ہو اور رزق میں برکت ہو، لیکن زندگی کی دوڑ میں ہم اکثر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں جو گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کو 7 ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں یا عادتیں بتاؤں گی جو اگر آپ اپنا لیں تو نہ صرف آپ کے گھر میں برکت آئے گی، بلکہ وہ جگہ جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، جنت جیسا بن جائے گا۔ نہ کوئی بڑی باتیں ہیں، نہ مشکل چیزیں، بس سادہ اور آسان عمل جو آپ کے دل کے قریب ہوگا اور جن سے ہر گھر کا فرد، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بچے ہوں یا بزرگ ہوں، سب ریلیٹ کر سکیں گے۔ تو آئیے بڑھاتے ہیں اپنا پہلا قدم گھر کو جنت بنانے کی طرف۔ گھر کو جنت بنانے کے لیے سب سے پہلی عادت جو آپ کو اپنانی پڑے گی وہ ہے صبح کے وقت سلام اور مسکراہٹ سے دن کا آغاز کرنا۔ صبح کے وقت کی کیفیت پورے دن کا مزاج طے کرتی ہے۔ اگر دن کی شروعات نرم لہجے، مسکراہٹ اور دعاؤں سے ہو تو دل مطمئن اور ذہن پرسکون رہتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں صبح کا وقت اکثر ہڑبونگ، غصے اور بے ترتیبی سے شروع ہوتا ہے۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، اتنا سست بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ ایسا ماحول گھر میں دن بھر کے لیے بے سکونی پھیلا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 54 میں فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو؟ سلام کو عام کرو۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ اپنے بھائی کے لیے صدقہ ہے۔ دیکھیں، ماں جو ہوتی ہے نا، وہ صبح بچوں کو جگاتی ہے تو وہ نیند میں جھنجھلائی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر ماں ہی غصے میں کہے کہ اٹھو، تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو، تو بچہ اور بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی ماں نرمی سے، پیار سے مسکرا کر اپنے بچے سے کہے کہ السلام علیکم بیٹا، صبح کا وقت ہو گیا ہے، اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، یا فجر کا وقت ہو گیا ہے، چلو جلدی جلدی اٹھو اور پھر ساتھ مل کر سب ناشتہ کریں گے۔ اگر ماں اس طرح سے کہے گی تو آپ لوگ خود بتائیں کہ کیا بچے کا دل خوش نہیں ہوگا؟ کیا بچہ خوش نہیں ہوگا؟ چاہے وہ نیند میں ہو، مگر ماں کی آواز سے، ماں کی نرم آواز سے بچے کا دن بن جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہسبینڈز آفس جاتے ہوئے جلدی میں بیوی سے بات کیے بغیر ہی نکل جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے، صبح میں بیوی دن بھر سوچتی رہتی ہے کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہے، لیکن اگر ہسبینڈز جاتے ہوئے صرف یہ کہہ دیں کہ اللہ حافظ یا دعا میں یاد رکھنا، تو یہ چھوٹا سا جملہ بیوی کے دن کو روشن کر دیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، ماں، باپ، بچے، سب صبح اٹھ کر ایک دوسرے کو سلام کریں۔ ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ صبح صبح اپنے بچوں سے بہت اچھے انداز میں، بہت نرم لہجے میں بات کریں، اور کوئی نہ کوئی حوصلہ افزا بات ضرور کریں۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آج بیٹا تم بہت پیارے لگ رہے ہو، یا آج تمہارا یونیفارم تمہیں بہت سوٹ کر رہا ہے، یا آج تم نے بال بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں، ہے نا؟ ہم کہہ سکتے ہیں نا۔ اور ساتھ کے ساتھ ہمیں ناشتہ بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ اگر بیوی ایک کپ چائے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو دے گی تو اس سے محبت بڑھے گی۔ جب بھی بچے اسکول کے لیے روانہ ہوں، یا آج کل تو جیسے چھٹیاں ہیں تو بچے ٹیوشن کے لیے روانہ ہوں، تو ساتھ کے ساتھ بچوں کو دعائیں دیا کریں، اور اونچی اونچی دعائیں دیا کریں۔ میرے بچے جب اسکول جاتے ہیں اور وہ جاتے ہوئے مجھے اللہ حافظ کہتے ہیں، میں بھی ان کو اللہ حافظ کہتی ہوں، اور ساتھ میں اونچا اونچا بولتی ہوں فی امان اللہ۔ تو یہ بھی دعا دینے کا ایک طریقہ ہی ہے۔ بچے اصل میں اپنے والدین سے ہی سیکھتے ہیں کہ بات کیسے کی جاتی ہے۔ گھر میں صبح صبح کا وقت اگر سکون بھرا ہونا تو ہسبینڈ کا بھی دن آفس میں اچھا گزرتا ہے، اور بیوی کے دل سے شکایتیں بھی کم ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد جہاں آپ اتنی ڈھیر ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتی ہیں، ایک دعا کو اپنی نماز میں ضرور شامل کریں کہ یا اللہ، ہمارے گھروں میں صبح کے وقت سلامتی، محبت، نرمی اور برکت پیدا فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہماری زبانوں سے خیر نکال، آمین۔ دوسری عادت جو ہمارے گھروں کو جنت بنا سکتی ہے وہ ہے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ دیکھیں، کھانا صرف جسم کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آج کے دور میں ہم سب اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ایک ساتھ کھانا کھانے کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر کوئی الگ الگ وقت پر موبائل یا ٹی وی کے سامنے کھانا کھاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ نہ کوئی بات ہو پاتی ہے، نہ دعائیں، نہ احساس، جبکہ اسلام نے نہ صرف کھانے کا ادب سکھایا بلکہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کو برکت کا ذریعہ بھی قرار دیا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3764 میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہو پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ایک ساتھ کھاؤ اور اللہ کا نام لو، برکت ہوگی۔
عام زندگی سے اگر مثال دوں تو اس طرح سے دوں گی کہ اگر دیکھیں گھر میں ٹوٹل 4 افراد ہیں اور چاروں افراد کے کھانا کھانے کا ٹائم الگ ہے، تو چاروں افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھنے کا ٹائم ملے گا نہ ہی بات کرنے کا موقع ملے گا. لیکن جب چاروں افراد ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو کتنی ہی باتیں ہوں گی جو وہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے بھی کر لیں گے. ویسے تو کھانا ہمیشہ خاموش رہ کر ہی کھانا چاہیے، لیکن کھانا کھانے کے بعد جب ہم ٹیبل پر یا دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں کتنی ہی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے پوچھنے کے لیے نکل آتی ہیں. کھانا کھانے کے وقت موبائل سائڈ میں رکھ دیا کریں، ایک دوسرے کو کھانا سرو کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ ضرور بولا کریں. ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بچے ادب سیکھتے ہیں، رشتوں میں اعتماد محبت پیدا ہوتا ہے، ماں کی محنت کی قدر ہوتی ہے، باپ بچوں سے جڑتا ہے اور بچے محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے. اب میں آتی ہوں تیسری ایسی عادت کی طرف جو آپ کے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور وہ عادت ہے ایک دوسرے کے لیے دل سے دعا کرنا. دیکھیں ہم دن بھر بہت سی باتیں کرتے ہیں، مشورے، شکایتیں، ہدایتیں، لیکن جو سب سے قیمتی بات ہے وہ اکثر بھول جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا دینا. ہم اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ محبت صرف الفاظ تک محدود رہ جاتی ہے. اگر یہ محبت دعا بن جائے تو رشتے روحانی طاقت سے جڑ جاتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الذکر حدیث نمبر 2732 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی دعا اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہر نماز کے بعد صرف 1 منٹ کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعا ضرور کریں. بچوں کے سونے سے پہلے ان کے سر پر ہاتھ یا ان کے گال پر پیار کر کے ان کو دعا ضرور دیں. شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے دل سے دعا کرے. جب کسی سے ناراض ہوں تو بھی اس کے لیے خفیہ دعا کریں. ہفتے میں 1 دن سب گھر والے مل کر اجتماعی دعا بھی کریں. اس طرح سے ہمارے بچے بھی سیکھتے ہیں کہ محبت صرف الفاظ نہیں دعاؤں میں بھی ہوتی ہے. شوہر اور بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے نرمی آتی ہے. ماں باپ کی دعائیں بچوں کے کردار پر اثر ڈالتی ہیں. مشکل حالات میں دل نرم رہتا ہے کیونکہ دلوں میں بد دعا نہیں بلکہ خیر ہوتی ہے. بچوں کو لازمی سکھائیں کہ کسی کے لیے چپکے سے دعا کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. ایک دوسرے کو یہ جملے سنائیں کہ میں نے آج تمہارے لیے فجر میں دعا کی تھی، یا میں نے جیسے بچوں کا اکثر امتحان ہوتا ہے نا، تو ماں ضرور بچوں کو بتائے کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے بہت دعا کی ہے. میرے بیٹے کے تو جب بھی ایگزامز ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مما میرے لیے دعا ضرور کریں. جیسے اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر ماں دعا کرے گی تو دعا قبول ہو جائے گی. اور اپنی پیاری پیاری بہنوں کو میں بولوں گی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دل سے دعا کرنے والا بنا. ہمارے دلوں میں بغض، حسد اور شکایت کی جگہ محبت اور خیر بھر دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ان دعاؤں کو ذریعہ بنا دے جو کسی کی تقدیر بدل دے. آمین. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اگلی عادت کے بارے میں، اور یہ عادت آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے میں واقعی اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اور یہ عادت ہے صفائی اور ترتیب کا خیال رکھنا. صفائی صرف ظاہری چیزوں کی خوبصورتی نہیں بلکہ ایمان کا حصہ بھی ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت جیسا ہو، لیکن ہم میں سے اکثر گھریلو صفائی کو پرائیورٹی پر نہیں رکھتے. اگر گھر میں ہر چیز بکھری ہو، بدبو ہو، باتھ روم گندے ہوں، کچن میں چکنائی ہو تو کیسا لگے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 223 میں فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے. اسی طرح سنن ترمذی حدیث نمبر 2799 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، وہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں. تو صفائی کی کتنی اہمیت ہے یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ماں جو بہت عبادت کرتی ہے، خود پاک صاف رہتی ہے، لیکن کچن میں 3 دن برتن گندے پڑے رہتے ہیں، 5 دن باتھ روم صاف نہیں ہوتے، گھر اتنا گندا ہوتا ہے، کپڑے گندے اسی طرح پڑے ہوتے ہیں، جوتے دروازوں پر بکھرے پڑے ہوتے ہیں، مطلب گھر ایک عجیب حالت کا شکار ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا صرف نماز، تسبیح اور قرآن کافی ہے؟ اگر ہمارا ماحول خود گندگی سے بھرا ہوا ہو تو ایسی جگہ پر کیا نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے؟ دوسری طرف اگر ایسا گھر جہاں وقت پر صفائی ہوتی ہے، گھر ترتیب سے رہتا ہے، چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، واش روم صاف ستھرے ہیں، کچن صاف ستھرا ہے، تو مہمان کیا فرشتے بھی خوش ہو کر آتے ہیں.
تو میری پیاری بہنوں، آپ نے اپنے گھر میں صفائی کا ایک کانسٹنٹ اسکیجول بنانا ہے کہ کس وقت جھاڑو لگنا ہے، کس وقت ڈسٹنگ ہونی ہے، کس وقت پوچھا لگنا ہے، کس وقت کپڑے دھلنے ہیں، کون سی چیز کہاں رکھنی ہے۔ گھر کی عورت ہی یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے۔ اچھا، پھر کوشش کیا کریں کہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ کام میں شامل کیا کریں، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت، تاکہ انہیں بھی مستقبل میں جا کر پھر کام کرنے کی عادت ہو۔ واش روم اور کچن 2 ایسی جگہیں ہیں جن کو ڈیلی صاف ہونا چاہیے۔ ہفتے میں ایک بار ڈیپ کلیننگ کر لیں، لیکن واش روم اور کچن ڈیلی صاف کیا کریں۔ گھر میں کوئی نہ کوئی خوشبو رکھیں، چاہے سینٹڈ کینڈلز رکھ لیں یا کوئی عطر وغیرہ یا ایئر فریشنرز ہوتے ہیں وہ گھر میں اسپرے کر کے رکھیں۔ کپڑے، جوتے، بستر سب ترتیب سے رکھیں۔ اس طرح سے ہمارے بچے بھی نظم و ضبط سیکھتے ہیں، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، کیونکہ صاف ماحول میں انسان خوش رہتا ہے، اور دیکھیں عبادت میں بھی دل لگتا ہے، کیونکہ جب ماحول اتنا صاف ستھرا ہوگا تو عبادت کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ صفائی کو اپنے دین کا حصہ سمجھیں، اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی صفائی نصیب فرما، ہمارے گھروں کو پاکیزگی، نظم اور سکون کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو پسند فرماتا ہے۔ آمین۔ اگلی عادت، نرمی سے بات کرنا اور صبر سے ایک دوسرے کو سننا۔ گھر کا ماحول الفاظ سے بنتا ہے۔ ایک ہی بات اگر نرمی سے کہی جائے تو دل جیت لیتی ہے، اور وہی بات اگر غصے یا سختی سے کہی جائے تو دل توڑ دیتی ہے۔ اکثر گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ، کھانا، آسائش، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ زبان میں نرمی نہیں ہوتی، باتوں میں برداشت نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2593 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور وہ نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2594 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، نرمی اختیار کرو، کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جائے اسے بدنما کر دیتی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ عام زندگی سے اس کی مثال دوں تو دیکھیں، ایک بیوی اگر صرف اتنا کہہ دیتی ہے اپنے شوہر سے کہ آپ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، تو شوہر غصے سے اگر جواب دیتے ہیں کہ میری بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں، ہر وقت شکایت، اب بات ایک چھوٹے گلے سے ایک بڑی لڑائی میں بدل جائے گی۔ لیکن اگر یہی بات بیوی تھوڑے سے نرم انداز میں کہتی، جیسے آپ کے بغیر گھر سونا لگتا ہے، جلدی آ جاتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، تو شوہر بھی مسکرا کر اسی لہجے میں جواب دیں گے کہ آج واقعی کوشش کروں گا کہ جلدی آ جاؤں۔ اب دیکھیں بات وہی ہے، لیکن لہجہ بدلا، نتیجہ بدل گیا۔ میں اپنی تمام بہنوں کو یہی کہوں گی کہ بات کرنے سے پہلے ایک لمحہ خاموش رہ کر سوچا کریں کہ کیا جو میں بات کہنے والی ہوں، جو میں بات غصے میں کہنے والی ہوں، کیا یہی بات میں نرم انداز یا نرم لہجے میں کہہ سکتی ہوں؟ اگر کہہ سکتی ہیں تو ضرور نرم لہجے میں بات کریں، شکایت نہ کریں، احساس دلائیں، تم ایسے کرتے ہو، تم ویسے کرتے ہو، اس کی جگہ کہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے یا میں ایسے فیل کرتی ہوں۔ اچھا، ایک وقت مقرر کریں کہ ہر دن کم از کم 10 منٹ ایک دوسرے کی بات بغیر رکے سنیں۔ یعنی اگر ہسبینڈ بیوی سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے یا بیوی ہسبینڈ سے کوئی بات کر رہی ہوتی ہے تو ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انٹرپٹ بہت کرتے ہیں، ہے نا؟ کوشش کریں کہ 10 منٹ تک ایک دوسرے کی بات کو بغیر انٹرپٹ کیے سنیں۔ بچوں کی بات بھی توجہ سے سنیں، غصہ آئے تو پانی پیئیں، وضو کریں، خاموش ہو جائیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمیں زبان کی نرمی عطا فرمائے۔ دیکھیں، اگر ہم نرم لہجے میں بات کریں گے نا تو ہمارے بچے بھی نرم لہجے میں بات کرنا سیکھیں گے۔ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا، رشتوں میں شکایتیں کم ہوں گی، محبت زیادہ ہو جائے گی، غلطیوں کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا، اور جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ روزانہ ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ ہماری زبانوں کو نرمی عطا فرما، ہمارے دلوں کو صبر دے، ہمارے گھروں میں برداشت اور محبت کے دروازے کھول دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو دوسروں کو سننے اور سمجھنے والے ہوں۔ آمین۔ اب چلتے ہیں اگلی عادت کی طرف، جو ہے نماز کو گھر کی بنیاد بنانا۔ دیکھیں، گھر میں سکون چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، رشتوں میں محبت چاہیے، بچوں میں ادب چاہیے، تو پھر اس کی جڑ ہے نماز۔ نماز وہ کنیکشن ہے جو آسمان سے جڑتا ہے اور زمین کے مسائل حل کرتا ہے۔ لیکن افسوس، اکثر گھروں میں نماز یا تو بالکل نہیں ہوتی یا صرف چند افراد پڑھتے ہیں۔ جس گھر میں اذان کی آواز بھی سنائی نہ دے، اس میں فرشتے کیسے آئیں گے؟
سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 777 میں آتا ہے کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ ایک گھر جہاں سب نماز پڑھتے ہیں، فجر کے وقت اٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو جگاتے ہیں، وہاں دن کا آغاز برکت سے ہوتا ہے۔ بچے بھی خود بخود وقت کے پابند، ادب والے اور دل کے روشن ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک گھر جہاں ٹی وی آن ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، لیکن اذان سن رہے ہیں لیکن کوئی ہلتا تک نہیں ہے اپنی جگہ سے، نماز قضا ہو جاتی ہے یا نماز کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، تو پھر کیا ہونا ہے؟ پھر دلوں میں سختی ہی آنی ہے، لڑائیاں بڑھنی ہیں اور سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کو اگر 5 وقت نماز کا پابند بنانا ہے تو سب سے پہلے خود نمونہ بنے۔ نماز کو ٹاسک نہیں بلکہ روح کی غذا سمجھیں۔ دن کا آغاز فجر سے کریں اور دن کی ترتیب خود بخود بن جائے گی۔ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے گھروں میں نماز کو زندہ فرما، ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے، ہماری دعاؤں، رزق اور رشتوں میں برکت عطا فرما، آمین۔ اور اب میں آتی ہوں آخری عادت کی طرف، جو ہے اپنی نیت کو صاف رکھنا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ دیکھیں زندگی کی 2 سب سے بڑی طاقتیں یعنی نیت اور توکل۔ نیت وہ ہے جو دل میں چھپی ہوتی ہے اور توکل وہ ہے جو اللہ کے سامنے کھلا ہوتا ہے۔ گھر کی دیواریں اینٹوں سے نہیں بلکہ نیتوں سے بنتی ہیں۔ اگر نیت صاف ہو اور دل اللہ پر مطمئن ہو تو ٹوٹا پھوٹا گھر بھی جنت بن جاتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث نمبر 2344 میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اب دیکھیں حقیقی زندگی سے اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں تو ایک عورت جو دن رات کام کر رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، شوہر کی خدمت کر رہی ہے، لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ میں اچھی بیوی ہوں، تو یہ جو تھکن ہے نا یہ اس کے دل میں بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی کام وہ اس نیت سے کرے کہ یہ سب میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، یہ سب اللہ کے لیے ہے، تو ہر کام عبادت بن جاتا ہے اور دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر رزق کی تنگی ہو اور انسان لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ اللہ سے مانگے تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جو انسان نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ تو کرنا یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ دن کا آغاز اچھی نیت سے کریں، اس نیت سے کریں کہ یا اللہ آج کا ہر کام صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ پر توکل کی دعا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، دوسروں کی نیت پر شک نہ کریں، اپنی نیت کو بہتر کریں۔ اگر زندگی میں کوئی چیز نہ ملے تو دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہتری رکھی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے کام جیسے کھانا بنانا، جھاڑو دینا، ہسبینڈ کا ویٹ کرنا، یہ سب عبادت بن سکتے ہیں، بس نیت یہ کر لیجئے کہ یا اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے ہے۔ تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے، میری کوشش، میری محنت اچھی لگی ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک ضرور کریں۔ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کوشش کریں اپنی ان عادتوں کو اپنی روٹین میں شامل کریں تاکہ آپ کا گھر بھی جنت کا نمونہ بن سکے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔